تھی جب کئی دن تک فاقے پہ فاقہ ہوتا تھا، میں علم دین پڑھتا تھا، فاقے پہ فاقہ کرتا تھا، روزے پہ روزہ رکھتا تھا، میں علم دین حاصل کرتا تھا، شرم و حیا کی وجہ سے میں کسی کے آگے دستے طلب بھی دراز نہیں کر سکتا تھا۔ میں جاتا تھا بغداد کے باہر ایک ویرانے میں کھنڈرات میں جاتا تھا، وہاں سے سوکھی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جو لوگوں کے یہاں بچتے تھے وہ پھینک جاتے تھے، وہ پھینک جاتے تھے، جانور کھائیں گے، میں ان ٹکڑوں کو اٹھاتا تھا، ان کو چباتا تھا، اس کو کھا کر پھر کئی دن تک فاقے پر فاقہ کرتا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ مقام غوثیت کبریٰ رب نے مجھے عطا کیا، میں علم دین اتنا میں نے پڑھا، علم میں نے اتنا پڑھا، میں نے علم اتنا پڑھایا، میں نے دین اتنا پڑھا، میں نے دین اتنا پڑھایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام غوثیت کبریٰ زندہ باد زندہ باد غوث بنا دیا، ایسا ولی بنا دیا۔ خود قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں قدمی حاضی رقبتی علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ ارے حضور غوث پاک کو یہ مرتبہ ماں کی خدمت اور فرما برداری کی وجہ سے ملا، علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے ملا، علم دین سیکھنے کی وجہ سے ملا، مجاہدہ کرنے کی وجہ سے ملا، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ملا، تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے ملا۔ گھر بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا، فرماتے ہیں دین اتنا پڑھا اتنا پڑھایا کہ رب نے مجھے مقام غوثیت کبریٰ عطا کر دیا اور ایسی ولایت عطا کر دی۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں جب تک اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرتا جب تک میں اس کی گردن پہ قدم نہ رکھوں۔ زندہ باد زندہ باد میرا قدم میرا قدم جب تک کسی ولی کی گردن پر نہ ہو نہ لگے تب تک اللہ اس کو ولایت عطا نہیں کرتا ہے۔ اے مسلمانوں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی گفتگو کرو کلام کرو سیدھا سیدھا بولو۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، میں تمام محلے کے گاؤں کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہوا اس سے پچھلے سفر میں جب آئے تھے امام صاحب نے بتایا اس گاؤں کے اندر اتنی بڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی ہے مگر کوئی حافظ قرآن نہیں۔ بولی ہے کوئی؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے؟ کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ کلام جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سمجھ گئے؟ یہ رحمت مصطفیٰ اور سینہ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ یہ قرآن ہماری قوم کے 10 سال کے 8 سال کے 6 سال کے بچے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جو مکتب چلتا ہے آپ کے یہاں مکتب چلتا ہے امام صاحب آپ یقین مانیے گا بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، مطلب میں امام صاحب کی تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں، واللہ میں آپ کے علاقے میں بہت سارے امام صاحب کے حجروں میں جاتا ہوں، مسجدوں میں علاقے میں آپ کے الحمدللہ جاتا ہوں تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب باذوق ہیں یا بے ذوق ہیں، علم دوست ہیں یا پھر وہ بس مدرسے میں خانہ پوری کے لیے انہوں نے وقت ٹائم 8 سال 9 سال گزار کے ایک گھر میں کاغذ کا ٹکڑا جمع کر لیا جس کو سند کہتے ہیں، مسجد مل گئی، 5 وقت نماز پڑھا لی، محلے میں فاتحہ درود و سلام کر لیا، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 20واں 10واں کر لیا، ہے نا، چند ایک کتابوں کا مگر الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ایسے علماء کو میں دیکھتا ہوں، باخدا بتا رہا ہوں، واللہ بتا رہا ہوں، ایسے علماء کو جب اماموں کو میں دیکھتا ہوں میرا سینہ فخر سے پھولے نہیں سماتا ہے کہ واقعی یہ ہیں میرے آقا کے نائب جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حجرے میں جائیے تو الحمدللہ مختصر سی مگر بڑی جامع امام صاحب نے لائبریری قائم کر رکھی ہے، امام صاحب کے سینے میں بھی درد ہے،
ان کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ حضرت میں اتنے دن سے یہاں پر ہوں، بڑی کوششیں میں نے کر لی، مگر اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بچہ آج تک حافظ قرآن نہیں ہو سکا۔ کب تک ہم دوسرے کے کنواں سے پانی پیتے رہیں گے؟ کاش ہمارے سماج کا ایک بچہ حافظ قرآن بنے، تالی قرآن بنے، کھڑے ہو کر رمضان شریف میں ہماری مسجد میں آ کر وہی مصلی سنبھالے، پورے گاؤں کے لوگوں کی اقتدا کرے، ہم بھی اس فخر سے کہہ سکیں ہمارے گاؤں میں دھرم پور کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، آپ بچے کو انجینئر بنائیے، اللہ توفیق دے، IAS IPS میڈیکل سائنس میں اس بچے کا ایڈمیشن کرائیے، مگر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیجیے۔ اس لیے جب تک ان کے سینوں میں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، تب سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، وسیم لعنتی جیسے بچے ہمارے سماج میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ وہ زمین سے پیدا ہونے والے بچے نہیں ہیں، وہ زمین سے یا آسمان سے کسی ببول کے گاچھ میں لگے ہوئے انسان نہیں تھے۔ ہمارے آپ کی طرح دکھنے والے مسلمانوں کے سماج کے بچے تھے، جنہوں نے دنیا تو اتنی حاصل کر لی، مگر جب دین کی بات آئی، جب وہ دین سے اتنا دور ہو گئے کہ اپنے ہی دین کی مخالفت کر کے خود ہی دین سے باہر ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں انہوں نے اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو رسوا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیے۔ اگرچہ عالم دین نہ بنا سکے، کسی مجبوری کے تحت ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے۔ ایسا نہیں کہ لڑکوں ہی پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، علم دین کا سیکھنا، جس کا مفہوم ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، دین کا سیکھنا، علم دین کا سیکھنا صرف مردوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ وہ مسائل جو ضرورت زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، طہارت کا مسائل ہے، نماز کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے ہیں، نماز رمضان شریف کے مسائل و فضائل ہیں، وہ ضرورت زندگی کے تاجر ہے، تجارت کے مسائل ہیں، کاشتکار ہے، اس کے مسائل ہیں۔ امام صاحب کے پاس آ کے پڑھیے، مکتب میں اپنے بچیوں کو بھیج کر معقول پردے کے انتظام کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھوائیے۔ اس لیے کہ حضور غوث پاک سے محبت کا سب سے بڑا سب سے عظیم کارنامہ یہ ہو کہ اس گاؤں میں حضور غوث پاک کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے، اور حضور غوث پاک کی نسبت سے آپ کے گاؤں کے اندر بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بن کر یہ بتائیں کہ دیکھو حضور غوث پاک کی محبت میں ہم نے ایک حضور غوث پاک کی نسبت سے ایک ادارہ مدرسہ قائم کیا، مکتب قائم کیا، ابتدائی تعلیم ایسی دی الحمدللہ آج ہندوستان کے مالدہ کے بہترین ادارے سے ہمارا بچہ فارغ التحصیل ہو کر آیا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے اندر تھوڑا سا چینج لے کر آؤ۔ زمانہ آپ کو چار جانب سے گھیر رہا، دیان باطل جو ہیں یہ آپ کو چار جانب سے گھیر رہے ہیں۔ ابھی UCC وغیرہ بھی آ رہا ہے، اب سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں رکے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ریلی کر لیجئے گا، دھرنا کر لیجئے گا، روک لیجئے گا؟ سب ان کا ایک منظم طریقے سے حکومت سازی ہو رہی ہے، حکومت چل رہی ہے۔ اگر آپ کو اپنے عقیدے ایمان کو، اپنی نسلوں کے عقیدے ایمان کو بچانا ہے تو واپس 14 صدی پہلے والے مسلمان کی طرح ہمیں اسی دہلیز پر آنا پڑے گا، اسی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، اسی بارگاہ